اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزاداران امام، گلستان ہند کی 7th مجلس ہے جو ان کلمات کے اوپر ہو رہی، مسلسل 6 دن سے میں آپ سے معروضے کر رہا، بار بار بول رہا کہ یہ ایسے جملے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہماری لائف کو بھی چینج کر دے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ رہے آلویز کہ میں اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، تو اس کے ذہن میں بھی یہ رہے گا کہ ہم کو ہیلپ جو ہے اللہ سے ہی لینا۔ اور مسلسل الحمد کے سورہ کی ایک ایک جملوں کے اوپر 3-4 دن سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کل بات مالک یوم دین پہ ہوئی تھی کہ یہ دن کے لیے اللہ نے ہم کو وہ سورہ الحمد میں رکھ کر ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے کہ دیکھو مالک یوم دین ایک دن آنے والا ہے کہ تم سب کو حساب دینا ہے، اور اس دن کا آغاز اس دن تک پہنچنے کے لیے ہزاروں سال کا ایک سفر ہے جس کو طے کرنا ہے۔ وہ دن کل نہیں آنے والا ہے، وہ دن پرسوں آنے والا نہیں ہے، آئے گا ضرور، اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے، کسی اور کا اعلان نہیں، آنا 100% ہے۔ جیسے سورہ الحمد میں نے کہا کہ پہلے اس کی تعریف ہے، اس کے بعد دعا ہے، ابھی دعا شروع نہیں ہوئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم دین تک کل پہنچے تھے، اس کے بعد پھر اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد پھر دعا ہے۔ تو وہ دن کے بارے میں کل ایک بہت اچھا ہوا، کل کی مجلس کے بعد میں نے کہا تھا کہ وہ دن جب آئے گا تو اس ڈے آف ججمنٹ میں جب ہم پہنچیں گے تو ڈے آف ججمنٹ جو ہے سننا آسان ہے، سوچتے نہیں کبھی اس کے اوپر، ہم کبھی نہیں سوچتے۔ لیکن میں یہ نہیں بولا کہ کوئی نہیں سوچتا، ہارڈلی 4-5% لوگ ہوں گے، لیکن کبھی آپ نے اس پہ ڈسکس کیا، کبھی آپ نے کسی کے ساتھ بات کی کہ ایک دن آنے والا ہے، ہم سب کو جانا ہے، حساب دینا ہے۔ حساب کی بات ہو رہی اور کسی کی بات نہیں ہو رہی۔ مالک یوم دین حساب کی بات، اس دن کچھ ہونے والا نہیں، اس دن صرف آپ کے جو گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز ہیں، جو کچھ آپ لے کے جا رہے ہیں اس کا حساب ہوگا، اور فائنلی یو ول گو ٹو جنہ۔ ہر انسان آج ہم زندہ ہے کل کے لیے اتنی محنت کر رہے، مجلسیں کر رہے، نماز پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، اور ایکسٹریم ویدرز میں بھی روزے رکھتے، کیوں کہ دا اینڈ آف دی ڈے ہم کو جنت ملے۔ سب اسی امید میں نا جنت ملے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میں جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کر رہا، ہم کو زیب بھی نہیں دیتا یہ بولنا۔ یہ تو صرف اس کو زیب دیتا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ نہ میں جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہ سوائے میرے مولا کے اور کوئی نہیں بول سکتا، آپ اور ہم نہیں بول سکتے۔ ہم کو تو لالچ ہے، آف کورس ہونا بھی چاہیے۔ جنت کے بارے میں کہا کہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی جو تم کو ملنے والا، ریوارڈ ہے ہمارا، پوری زندگی کا ریوارڈ کیا ہے؟ جنت، پوری زندگی کا۔ آپ جو کچھ یہاں پہ کر رہے ہیں اپنی اس لائف میں، اور اینڈ آف دی ڈے جانا جنت ہی میں انشاءاللہ۔ صلوات پڑھے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بول رہا کہ اگر جنت میں کوئی نہیں جاتا ہے تو جائیں گے کا دوسرا کوئی جگہ ہے؟ یا جنت ہے یا جہنم ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ دنیا میں یہاں جا کے رہ جائیں، یہاں جا کے رہ جائیں، یہاں جا کے رہ جائیں، مرنے کے بعد روح 2 ہی جگہ رہے گی، یا جنت میں جائے گی، لیکن جنت میں بوڑھے لوگ نہیں جائیں گے، جوان جائیں گے، ان کو جوان کر دیا جائے گا۔ کوئی 90 ایئرس کا مرا مثال کی طرف بوڑھا ہو گیا دنیا میں، لیکن جب جنت میں جائے گا تو بالکل ینگ بن کے جائے گا۔ اس لیے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت،
یہ دونوں جنت کے سردار ہے، جوانوں کے سردار ہے. کہیں بھی جنت کا جب ذکر کیا تو یہ نہیں کہا کہ جنت کے سردار کوئی بوڑھے لوگ بھی ہے یا بوڑھا آدمی بھی جائے گا. اور جنت میں جانے کا مزہ ہی یہی ہے کہ تمہاری پوری زندگی پلٹ جائے گی. جیسا زلیخا کی زندگی پلٹی، ہماری زندگی بھی پلٹے گی. لیکن کب ہوگا؟ جنت میں جائے گئے وقت. تو جائیں گے کیسا؟ وہ صراط میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ میدان، وہ جگہ اتنی ڈینجرس ہے، اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میدان محشر کیا ہے، قیامت کیا ہے. ایک ایک پائی کا حساب ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو گزارا کیسے. یہاں تک کہ تم کو پرچہ بھی مل گیا جنت میں جانے کا، اس کے بعد بھی روک سکتے تم کو. کیسے روکیں گے؟ اگر اولاد تمہاری کمپلین کر دے گی. اولاد کمپلین کرے گی کہ پروردگار اگر آپ جہنم میں جا رہے تو یہ ماں باپ کی وجہ سے جا رہے، تو ماں باپ کو بھی بھیجا جائے گا پھر جہنم. کیوں؟ اگر تم نے اسلام نہیں بتایا بچوں کو، تم نے دین نہیں بتایا بچوں کو، تو اب ان کو حلال حرام اگر تم نے نہیں بتایا تو یو آر ریسپانسبل فار اٹ. اور اللہ بولے گا کہ تمہاری وجہ، اس لیے کہ اولاد جو اللہ نے ہم کو دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کا ایک گفٹ ہے ہمارے پاس. اللہ کہتا ہے کہ اس امانت کے ساتھ تم نے سلوک کیسے کیا، اتنا ڈینجرس ہے. اسی لیے کہا گیا کہ وہ میدان محشر جو ہے وہ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن کا نہیں ہے، 50,000 سال کا، 50,000 سنہ. آپ امیجن کرو کہ میں کھڑا ہوا اپنے اعمال کے ساتھ. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے لیے تو واک تھرو ہوگا. یہ شاعروں کی باتوں میں مت آؤ. شاعر کو 7 خون معاف رہتے نہیں رہتے. میں بول رہا آپ کو، شاعر کیا ہے؟ پوئٹ. اس کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، انہیں بولنا بولنے دو. اس کے عقیدے کو امپلیمنٹ نہیں کرنا اپنے اوپر. یہی بولنا کہ شاعر نے کہا تو چلو یہی عقیدہ ہمارا. یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا. ہمارا عقیدہ معصومین کے اوپر، جو معصومین نے بتایا وہ ہمارا عقیدہ. اگر آپ کو صرف پتا چل جائے، اگر ہمارے سامنے سے ہٹ جائے. کل میں نے خط رحم پہ بولا، مجھے بہت اچھا ہوا کہ کل ہی کی مجلس میں ایک مومن نے خط رحم کے لیے پیسے دے دیے. پوری ان کی زندگی میں ایک آدمی کے کچھ دینا تھے، 100 روپے، 1 روپیہ، 5 روپے، 2 روپے. آپ امیجن کرو کل گلستان کی مجلس کامیاب ہوگی، یہ پورا عشرہ کامیاب. ایک کو صراط مستقیم کو بتانا پورے معاشرے کو صراط مستقیم بتانے. آئی ایم سو ہیپی کہ اثر ہوا. ایسے کئی جگہ یہ مجلس جب گئی تو کئی لوگوں کے فون سے کہ ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اسی لیے آج تھوڑا سا خط رحم کے بارے میں بھی بتا دیتا کہ جب وہ صراط کے برج پہ سے جائیں گے. صراط دیکھیے، اس میں آپ کو ایف اینڈ بٹ نہیں ہے. یہ مت بولو کہ صراط نہیں ہے، صراط 100% ہے. ہم تلقین میں بولتے کہ صراط حق ہے. تلقین میں جب بول رہے، اس لیے کیوں بولتے تلقین میں؟ پوری زندگی دنیا میں ڈینائی کیا، اب وہاں جا کے ڈینائی مت کرو، اب تم کو صراط تک پہنچنا ہے. تو صراط پہ ایسا چیک پوسٹ ہے. بعض علماء 7 چیک پوسٹ لکھتے، 7. اور صراط ہے کتنا؟ ہے کیسا؟ اتنا باریک ہے، وہ سب کو پتا، میں ڈیٹیل میں نہیں آتا. بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور آگ سے زیادہ گرم. نیچے جہنم ہے، اوپر وہ برج ہے، فلائی اوور ہے، اس پہ سے جانا ہے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے جنت کا. سامنے جنت کا دروازہ ہے، وہاں تک سب کو جانا ہے، اس برج ہی پہ سے جانا ہے. اتنا تو جب اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا مسجد نبوی میں کہ ایسی ہوگی صراط، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، سارے کے سارے جہنم میں گر جائیں گے. تو اس وقت کہا تھا کہ اگر دل میں ولایت علی تو تم بجلی کی طرح چلے جاؤ. اگر مولا کی محبت تمہارے دل میں، ولایت امیر المومنین تمہارے دل میں، تو تم بجلی کی طرح نکل جاؤ گے. لیکن شکر ادا کرو کہ ہے اور رہے بھی. یہ سب سے امپورٹنٹ بات بولا میں. ولایت امیر المومنین اس وقت ہے میرے پاس، الحمدللہ الحمدللہ. دعا یہ کرو کہ لاسٹ مومنٹ تک، موت آئے تک ہمارے پاس مولا کی ولایت. اس لیے کہ چانسز ہے ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا، لاسٹ مومنٹ پہ بھی آگے وہ گمراہ کر سکتا. اسی لیے ہمارے پاس دعائے عدیلہ. دعائے عدیلہ ہر آدمی، ہر عورت کو روز پڑھنا چاہیے.
24 घंटे में एक मरतबा तो जरूर पढ़ना दुआ दिला। क्यों पढ़ना? वो तुम्हारे ईमान का प्रोटेक्शन है लास्ट मोमेंट पे। शैतान अगर हमला भी करा तो ये दुआ तुमको बचा लेगी। ये अजीब दुआ है, उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा। रद्द मजालिम ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भूल के बैठ गए, तो इसका माल खा गया, इसका माल ले लिया। बात क्या भूल जाते हैं, लेके भी भूल गए। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, हमारे पास है ही नहीं इस वक्त। ये इतना इंपॉर्टेंट कि आमतौर पर इस पर डिस्कस ही नहीं होता। मालिक यौमद्दीन के लिए इसलिए मैं इस पर बात कर रहा कि ये अगर आज हमको पता चल जाए कि मैंने पिछले कुछ किए हैं गुनाह, अब वहां जाकर मैं फंसूंगा, उससे बेहतर यह कि अभी इस दुनिया में तुम काम कर। ये तो दरे अहले बैत का सदका है कि मासूमीन ने बता के हमको एक तोहफा दे दिया, वरना अगर हम दरे अहले बैत से वाबस्ता नहीं होते तो हम तो वहीं जाके पूरे फंस रहे थे। रद्द मजालिम एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज का नाम है कि जो पिछले मेरे गुनाह के लिए, यहां तक कहा गया, आपको हैरत होगी कि स्कूल में मिसाल के तौर पर बालिग होने से पहले हम बच्चे का रबर लेते तोड़ देते, पेंसिल लिए तोड़ दिए। ये चीजें भी आपको देना पड़ेगा बालिग होने के बाद। मुसलमान कमाल की बात कर रहा मैं, काफिर मुशरिक की नहीं कर रहा। इसी तरह एक शख्स नजफ अशरफ का रहने वाला, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, शेख अब्बास इस वाक़े को लिखते हैं कि वो नजफ अशरफ का रहने वाला था और अच्छा बड़ा ताजिर था। वो गया था ज़ियारत पे दूसरी जगह पे। उसके बाद जो कुछ पैसा था, उस जमाने का पैसा, डायमंड्स, पर्ल्स, जो भी ये सब, आप लोग आगे आ जाइए, अंदर आ जाइए। मोहम्मद अब्बास बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनो रद्द मजालिम का। आज रद्द मजालिम ही पे मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं, और अगर किसी को इस पर फायदा हो जाए तो मेरी मजलिस की कामयाबी है। कोई एक भी अगर पूरी दुनिया में, मौला के रोजे का रहने वाला ताजिर था, बिजनेसमैन था। वो सफर पे जा रहा था। उस जमाने में बैंक्स नहीं होते थे, और जो कुछ लोग क्या करते थे, अमानत किसी के पास रखाते थे जो पूरे शहर का ऑनेस्ट आदमी है। मालूम करते थे कि कौन है, तो उसने मालूम किया था, पता चला ये बंदा बड़ा ऑनेस्ट, इसके पास लोगों की अमानत है, उसके पास रखे। ये इतना इंपॉर्टेंट इस्लाम का एक पहलू है। इस्लाम बोलता है कि अगर तुम किसी की अमानत रखे तो तुमको अजर अजीम देगा। इसीलिए आप देखो कि मक्के में खून के दुश्मन थे रसूल के, लेकिन सारों की अमानत रसूलुल्लाह के पास रहती थी। आप समझिए कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी बात है। इसीलिए इमाम अली से पूछा, शिया की पहचान तो क्या? ऑनेस्टी। क्या बात है, ऑनेस्टी हमारी पहचान है। ऑनेस्टी सिर्फ पैसे में नहीं है, पूरी जिंदगी में ऑनेस्टी होती। इतना सा वर्ड है लेकिन पूरा इस्लाम ऑनेस्टी के ऊपर। तो अल्लाह के रसूल की सारी ने, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, वलीद, खालिद, अबू सुफियान, ये जालिमीन खून के प्यासे थे, लेकिन सारे के सारे का सोना, चांदी, प्लैटिनम, गोल्ड जो भी था अल्लाह के रसूल के पास। अब आप यहाँ पे एक छोटी सी बात बता देता कि जब हिजरत के वक्त अल्लाह के रसूल को मारने आए थे लोग, कत्ल करने आए, मशहूर वाकया नहीं पड़ा, आके रसूल अल्लाह के घर को घेर लिया। वो मशहूर वाकया आपने सूरह यासीन की आयत नंबर 9 पढ़ के उनके सामने से चले गए और मौला अली से कहा कि तुम बिस्तर पे लेट जाओ। मौला अली भी ऐसे इताअत गुजार अल्लाह के रसूल, अना या रसूल अल्लाह बोला था पहली मंजिल पे, सो गए। अल्लाह का रसूल मक्का छोड़ के चला गया मदीना। कोई तारीख से, कोई हिस्ट्री से ये नहीं बोल सकता कि उन लोगों ने कहा कि हम रसूल को मानने तो जा रहे, पहले अपना माल तो ले लो वापस, पहले अपना माल तो वापस ले लो जो रखा। अगर रसूल को मार देंगे तो माल का क्या होगा? वो भी काफिर है। उनको इतना यकीन था, अल्लाह को नहीं मान रहे, रसूल को नहीं मान रहे, लेकिन इतना ऑनेस्टी पे यकीन था कि अगर हम रसूल को मार भी देंगे तो कोई वारिस है जो अदा करेगा, कोई वारिस है जो अदा करेगा। और यही हुआ। सारा माल को अल्लाह के रसूल ने इमाम अली को दिया था और लिस्ट बना के दे दी थी, देखो ये इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। क्या ऑनेस्टी है यार, ये ऑनेस्टी को देख के खुश होना। इस्लाम कितना ऑनेस्ट मजहब है। एनीवे, आप चले गए। इमाम अली, वो उस बंदे ने नजफ अशरफ में एक आदमी के पास गया, उसके पास रखा गया पैसे, लगा के वो चला गया।
زیارت سے واپس آیا, آ کے بولا بھائی لائیے میرا مال. اس نے کہا تم نے دیا ہی نہیں. اب یہ گھبرا گیا, پریشان ہو گیا, سیدھا مولا کے روزے پہ گیا. جا کے کہا مولا میں آپ کے شہر میں مہمان ہوں, میں تو لوٹ گیا, میں بغیر اب کیسے آؤں گا, میرے ساتھ میری پوری فیملی, میں کیا کروں. بہت گڑ گڑا کے رو رہا تھا. دیکھیے ہر مشکل میں مشکل کشا یاد آتے نہیں, اب جانا بھی چاہیے. رات میں خواب میں امام علی کو دیکھا, ایک رات خواب میں دیکھتا ہوں, اللہ ہمارے خواب میں بھی آ جاؤ مولا. تو کیا دیکھا مولا نے, کیا کہا. اچھا اس زمانے میں نجف اشرف میں ساؤتھ ویسٹ ایسٹ نارتھ یہ چاروں طرف دروازے ہوتے تھے. پرانے شہر میں دروازے, جیسے آپ کے احمد آباد میں بھی دروازے ہے نا, اتنا گیا ہوں گجرات کو, بڑے بڑے ڈورس ہوتے پرانی سٹیز میں, سب میں ڈورس. امام علی نے کہا کہ جو ساؤتھ کا دروازہ ہے, صبح فجر کی نماز کے بعد تو جا کے وہاں پہ بیٹھ جا, جو آدمی پہلا انٹر ہو اس میں اس کو بتا دینا, وہ تیری مدد کرے گا. یہ گیا صبح صبح نماز پڑھ کے سیدھا چلا گیا, دروازے کے بعد جا کے پڑھ گیا. صبح صبح اب یہ اندھیرا ہی ہے, دیکھو ایک بوڑھا آدمی اولڈ مین لکڑیوں کو جنگل سے کاٹ کے سر کو جھکا کے لے کے آ رہا. نے کہا میں اس کو بولوں گا تو یہ تھوڑی میری مدد کرے گا, یہ تو بوڑھا اولڈ مین ہے. بولے نہیں. پھر مولا کے پاس گیا, مولا پلیز ہیلپ می. پھر خواب میں آئے مولا, آ کے وہی جملہ بولا, جو پہلا آدمی آئے دروازے کے ڈور میں انٹر ہو اس کو جا کے بولو. سیکنڈ ڈے پھر گیا, وہی آدمی نظر آیا, پھر لے گیا اس کو, پھر مولا کے پاس گیا. تھرڈ ڈے مولا پھر آئے. غصہ نہیں کرے, بہت بڑی بات بولا ہے, اریٹیٹ نہیں ہوئے, غصے میں نہیں بولے کہ میں بول رہا تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ سافٹنس کو ہم اپنی زندگی میں پیدا کرتے. اخلاق یہ ہے کہ چھوٹا ہو بڑا, ہم بڑوں سے تو ادب سے بات کرتے, ہم چھوٹوں سے کرتے. اتنے لونگ بن جاؤ پورے, میں مثال گلستان کی دے رہا, یہ پوری بلڈنگ میں اتنے لونگ بن جاؤ کہ ہر بچہ آپ کو دیکھ کے بولے یہ سب سے اچھے انکل ہے, یہ سب سے اچھے ہمارے بڑے. اتنے لوگ, یہ معصومین کا شعار تھا. اللہ کا رسول یا امام علی گھر سے باہر نکلتے تو اگر دیکھتے بچے راستے میں کھیل رہے تو قریب جا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے, ان کو پیار کرتے. بچوں کو اپنی طرف لو, اپنی طرف لو. کوئی اگر میں مثال دینا برا نہیں مانا, پورا گلستان ہی بیٹھا ہوا ہے, تو اگر کوئی گلستان میں انٹر ہو کے بچوں سے پوچھے کہ سب سے زیادہ لونگ انکل کون ہے, تو آپ کا نام لے. کتنے خاموش کیوں ہو گئے. میں ایک اچھی مثال دے رہا کہ اتنے لونگ بن جاؤ. ہم دوسروں سے لونگ ہیں, بچوں سے نہیں رہتے. اپنے بچوں سے تو ہے, دوسروں کے ساتھ نہیں. یہ اخلاق ہے. تو امام علی کا اخلاق اینڈ تھے, ختم ہو گئے. ان کو دیکھ کے پتا چلتا تھا کہ اخلاق ایسے ہوتے اسلام. چھوٹا ہو بڑا ہو, غریب ہو امیر ہو, اسی اسٹائل سے بات کر رہے, اسی لہجے میں بات کر رہے کہ جو ایک چاہنے والے کا لہجہ ہوتا. ریزن یہی ہے کہ سارے لوگ جو امام علی کے پاس آئے یا معصومین کے پاس آئے, صرف ان کے اخلاق کو دیکھ کر کہ سامنے والے کا اخلاق ایسے اور امام علی کے اخلاق ایسے. اللہ کا رسول کے کیسے اخلاق کہ اینڈ تھا اخلاق, پورا اشرا میں اخلاق پہ پڑھ. کیا سب سے زیادہ ہمارے سماج کا, ہمارے معاشرے کا یہ پرابلم, میں صرف بامبے کی بات نہیں کر رہا, میں پوری دنیا کی بات کر رہا. کیا سب سے زیادہ ہمارے پاس پرابلم ہے, جو اخلاق ہمارے ہونا چاہیے وہ دوسروں کے ہو گئے. آپ ویسٹ میں جا کے دیکھو, میں نام کسی ملک کا نہیں لے رہا, آپ ویسٹ میں جا کے دیکھیے ان لوگوں کے اخلاق کتنے اچھے. لوگ برے ہوں گے, ان کی پالیسیز بری ہوں گی, لیکن لوگوں کی, انسان جو وہاں زندہ ہے, جو چل رہا پھر رہا, اتنے پیارے انداز سے بات کرتے ہیں, کیا تصور نہیں کرنا. جو گیا ہے ویسٹ وہ جانتا ہے, اور وہی اپنے پاس آ کے دیکھو ہر وقت تیریوں پہ بل ہے. میں کیا بول رہا ہوں, دس از دا بگیسٹ پرابلم. اسلام اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتا. اگر تم کسی سے اچھی بات کر رہے تو عبادت ہے. تیری عبادت کرتا ہوں, دوسرے مدد چاہتا ہوں. اللہ بولتا کہ تم مومن سے اچھی بات کرو, یہ تمہاری. یہاں تک کہا گیا کہ تم کسی مومن کو دیکھ کر مسکراتے ہو, اسمائل دیتے ہو, یہ بھی تمہارے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا کہ تم نے عبادت کی.
لیکن مرد مرد کو دیکھ کر مسکرائے، کسی اور کو دیکھ کر نہیں مسکرائے۔ مسکرانا، اسمائل دینا اتنی عبادت ہے۔ تو ہمارے پاس ہم کسی کو نہیں دیتے اسمائل۔ جب بات کرو کسی سے مسکرا کے بات کرو۔ تو بارہ تو یہ آیا تیسرا دن میرا مولا نے وہی جملہ ویری سافٹلی کہا کہ تو جا اور جو پہلے آئے اس کو تو اپنا مسئلہ بتا دے۔ یہ گیا، پھر تھرڈ ڈے وہی بندہ ملا، بولا آپ تو بتانا ہے۔ اس کو جا کے بولا بوڑھے کو کہ بھائی وہ جو بندہ ہے وہ میرا اتنا سونا چاندی اس کے پاس رکھی ہوئی ہے اور اس نے انکار کر دیا، آپ ہیلپ کر سکتے ہیں میری؟ تو اس بوڑھے نے کہا گھبراؤ مت، آج ظہر کے بعد وہاں پہ ملنا اس کی دکان پہ۔ اس کا بہت بڑا شو روم تھا دکان، اور وہاں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بڑی باتیں کرتا تھا۔ یہ بھی پہنچا، یہ بوڑھا بھی پہنچا، اور ویسے وہ تقریر کر رہا تھا بیٹھ کے، لوگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ تو اس نے اس کو روکا، روک کے کہا میں تم سے ایج میں زیادہ ہوں، I'm old، کیا میں ایک 10 منٹ بات کر سکتا؟ اس نے، بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا بسم اللہ، آپ سینئر ہے، آپ بات کریں، کیا بولنا چاہتے؟ وہ آ کے کھڑا ہوا، کھڑے رہ کے کہا کہ میں کوئی اسپیکر یا کوئی اوریٹر نہیں ہوں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں پلیز غور سے سنو، میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتاتا، ہو سکتا کسی کو عبرت ہو جائے، اس عبرت سے وہ صحیح راستے پہ آ جائے۔ تو لوگوں نے کہا بسم اللہ، آپ بولیں، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے کہا دیکھو میں ہمیشہ ایک دعا کرتا تھا اللہ سے، تیری عبادت کرتا ہوں تو اس سے دعا مانگتا ہوں، تو ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا اس لیے واقعہ پڑھا۔ کہا کہ میں ہمیشہ ایک دعا مانگتا تھا کہ پروردگار تو مجھے ڈے آف ججمنٹ میں، روز محشر، تو مجھے عذاب نہیں دینا سب کے سامنے، جو کچھ دینا ہے تو مجھے دنیا میں دے۔ دیکھیے ہر آدمی کا ایک سٹائل ہے دعا مانگنے کا، ہر کی دعا ایک وجہ کی نہیں ہوتی، یہ میرا طریقہ، وہ اس کا طریقہ۔ تو یہ یہی بولتا تھا کہ روز محشر تو مجھے عذاب نہیں دینا، جو بھی تجھے دینا ہے مجھے اس دنیا میں دے دے، جو بھی میری غلطیاں ہیں۔ ہم تو نہ یہاں مانگتے نہ وہاں مانگتے، ہم بولتے ہم کو واک تھرو ہونے کے لیے اعمال کرنا، واک تھرو سب کو نہیں ملتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں مسلسل دعا کرتا رہا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا، اور سے خواب میں دیکھا کہ ڈے آف ججمنٹ ہے اور صراط پہ سے مجھے جانا ہے، تو ان چوکیوں، ان چیک پوسٹ سے گزر رہا، ایک چیک پوسٹ سے گزر گیا، دوسرے چیک پوسٹ، اچھا ایک چیک پوسٹ پہ ایک مجلس ہو سکتی کہ کس چیزوں کی چیک پوسٹ ہے۔ ایک چیک پوسٹ سے گزرا، دوسرے سے گزرا، تیسرے پہ آ کے رک گیا۔ وہاں جب میں پہنچا تو نیچے تو جہنم میں، نیچے سے ایک شعلہ اوپر آیا، میں بہت ہاتھ روک کے پڑا مجلس سے، شعلہ، آگ کا شعلہ ایسے کرتا ہوا اوپر آیا، اور جب قریب آیا میرے تو وہ ایک انسان تھا، جلا ہوا انسان جو آگ میں جل رہا تھا، سیاہ فام جلا ہوا۔ اس نے کہا تو کہاں جا رہا؟ اس نے کہا میں تو جنت کی طرف جا رہا۔ شیخ عباس اس واقعے کو، میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا۔ اس نے کہا کہ تو جا رہا کیسے جنت میں؟ تو میرا حق تیرے اوپر ہے، تو نے دنیا میں مجھ سے میرا مال لیا تھا اور تو نے واپس نہیں کیا۔ اس نے کہا تو ہے کون؟ اس نے اپنا وہ نام بتایا۔ یہ جانتا تھا کہ میں نے اس کا پیسہ لیا تھا، لیکن وہ شہر چھوڑ کے چلا گیا، دوسرے شہر میں چلا گیا۔ اس نے کہا تو تھا ہی نہیں، میں تو کوشش کر رہا تھا تجھے مال واپس کرنے کی، تیری امانت واپس کرنے کی۔ اس نے کہا نہیں، اللہ نے یہ چوکی بنائی اس لیے کہ جس کا مال، جس کا حق ہے وہ حق ادا کر کے تیرے کو آگے جانا۔ اس نے کہا تو اب یہاں کیا کرے گا؟ وہ تو دنیا کا مال تھا، اب کیا کرے گا؟ اب مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں، ایسا کرتے، تیرا جسم ہے جنتی، اب میں جہنم میں جل رہا، تھوڑی دیر مجھے راحت مل جاتی، اگر میں ایک انگلی تیرے سینے پہ رکھ دوں تو تھوڑا سا میں ریلیکس ہو جاؤں، جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے بس اس نے رکھی، میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد اب اس نے اپنی خمیز کو اٹھا کے کہا دیکھو بھائی، اب تک یہ سینے کا زخم ہے میرا، اگر تم کسی کا مال لیے تو واپس کر۔ یہ نصیحت ایسی ہوئی کہ یہ جو بندہ جو لے کے بیٹھا ہوا تھا، جو واپس نہیں کرت، اندر گیا، لا کے پورا دے گا بھائی تو مجھے معاف کر دے کہ وہاں جا کے میں پھنس نہ جاؤں۔ یہ بہت سمپل، اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ جو رد مظالم میں آ کے ہم کو پرابلم کر سکتے،
کہ میری ایک ہی خواہش ہے، جو بھی سن رہا مجھے اس وقت زینبیہ پہ، علی ٹی وی پہ اور سفینۃ النجات کے اوپر، اگر تم نے کسی کا لیا، ایک بات یا روک کے بولوں، ایک مسلمان کے مال کو لے کے واپس نہیں کرے تو یہ حشر ہے، کوئی حق زیادہ کھا جائے وہ نہ دے، پھر مالک یوم دن پھنسو گے نہیں۔ کوشش کرو اپنی، دیکھو دوستو، یہ مجلسیں اپنے آپ کو ریفائن کرنے کے لیے ہوتے، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے ہوتے، اپنے آپ کو کلین کرنے کے لیے ہوتے، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کے لیے، ورنہ تو ہمارا حشر یہ ہونے والا کہ اگر میں ہر چیز کو ایزی لے لوں، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، نہیں ہوگا۔ جو تمہارا حق ہے وہ تمہارا حق ہے، جو تمہارا نہیں ہے اس کو واپس کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر محبت علی میں اللہ اتنی نعمتیں دے رہا، عزاداری حسین میں اتنی نعمتیں دے رہا، تو اپنے آپ کو کلین بھی تو کرو، اپنے آپ کو ان پرابلم سے تو بچاؤ کہ جو تم کو مرنے کے بعد واپس آئے گے۔ یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ حق ممبر ہے۔ اگر میری مسجد سے کوئی ایک لڑکا لڑکی بھی چینج ہو جائے تو یہ پورا اشیاء کامیاب ہے۔ کیوں دوستو؟ کہ ایک کا چینج کرنا معاشرے کو چینج کرنے کے برابر۔ اور امام حسین کا جملہ ہے روز عاشور چھٹے امام کا کہ وہ امر بالمعروف ہے وہ نہیں عن المنکر، یہ امر بالمعروف ہے اور یہ نہیں عن المنکر ہے۔ اگر ایک بھی آ گیا تو مقصد کربلا ہمارے سامنے آ جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ مالک یوم الدین، اب اس کو یہاں چھوڑتا میں، مالک مجلس سخت نہ ہو جائے 2 دن سے۔ مالک یوم الدین کے بعد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں۔ دعا کیا ہے اور عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی، عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں قریب کرتی، عبادت کے ذریعے تم قریب ہوتے، اور جتنی کثرت سے عبادت انسان کرے گا، کثرت کے ساتھ، تو اللہ اس کے سامنے سے پردوں کو ہٹاتا ہے، اور جب پردے ہٹتے ہیں تو وہ آگے اور پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہمارے علماء کی بھی ہے۔ اماموں کے زمانے کے جو شیعہ تھے وہ تو ایک الگ بات، وہ ان کی مثال ہی الگ ہے کہ ان کو مولا نے کیا کیا عطا کیا تھا، اتنا عطا کیا تھا۔ اگر عبادت کثرت سے ہو تو اس کا نتیجہ سلمان کے اس واقعے سے سنو۔ سلمان مولا علی کے ساتھ مدینہ شہر سے باہر آئے، جب باہر آئے تو مدینہ شہر میں کھجور کے باغات ہیں ہر طرف، ان کھجور کے باغات میں سلمان اور مولا کھڑے ہوئے۔ سلمان نے امام علی سے کہا، مولا کتنے یہ برڈز فلائی کر رہے اور کتنے یہ چونٹیاں آپ کی طرف آ رہے، کیا میں ان کی زبان جان سکتا؟ آپ کے لیے کیا ہے، میں ان کی بولی، ان کی لینگویج مجھے بتا دے، اس لیے کہ ہر جانور کی ایک زبان ہے، ہر جانور اللہ کی عبادت کرتا، ہر جانور اپنی زبان میں بولتا۔ تو امام علی نے جب عطا کیا تو کچھ نہیں کیا، خالی سلمان کو ایک نظر کرم ڈالی۔ کاش ہمارے پر بھی ڈال دے نظر کرم۔ نظر کرم جب پڑتی نا تو چہرے پہ داڑھی واڑی ہونی چاہیے، ہاں، دوسرے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، پیٹ میں حلال ہونا چاہیے، تو مولا کی نظر کرم کیسے؟ سلمان نے کہا، مولا مجھے ان کی زبان ہے۔ یہ عبداللہ بحرینی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا، عبداللہ بحرینی میں نام لے رہا، آپ جا کے ان کا ریفرنس بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو سلمان نے کیا کیا؟ کہا مولا ان کی زبان بتا دو۔ علی نے ایک نظر کرم کیا تو اس کے بعد سلمان کہتا ہے کیوں مانگا تھا؟ کہا تھا کہ مولا نبی سلیمان وہ جانوروں کی، پرندوں کی لینگویج جانتے تھے، کیا میں نہیں جان سکتا؟ امام نے کہا کون سی بڑی بات ہے یار، زبان ہی جاننا ہے نا۔ نظر کرم کیا، ہوا کیا نتیجہ؟ سلمان کے کانوں میں پرندوں کی تسبیح اللہ کی آواز آ گئی۔ دوستو عجیب عجیب اللہ کی تسبیح کر، یہی چیز جب نبی یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے اور اللہ نے ان کو پیٹ میں جانے کے بعد وہ پیٹ کے جو 2 دیوار ہوتی اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا تھا، تو نبی سلیمان پانی میں دیکھ رہے تھے، ہر جانور اللہ کی تسبیح پڑھ رہا، کوئی سبوہن خدوسن بول رہا، کوئی
لا الہ الا اللہ بول رہا، کوئی وہابو بول رہا، کوئی ستارو بول رہا، کوئی حیو بول رہا، کوئی خیو مسلسل. تو نبی سلمان نے کہا اچھا یہ لوگ بھی اتنی عبادت کرتے. تو سلمان نے بھی دیکھا کہ یہ پرندے جو ہوا میں آپ دیکھ رہے ہیں صبح صبح جتنے پرندے جو ان کی آواز ہے آپ سنتے ہیں، میں پورے پرندوں میں گشا پڑھ کے بتاؤں کہ کبوتر کیا پکارتا ہے، جو پیرٹ جس کو بولتے یہ کیا بولتا ہے، وہ کیا، ہر پرندے کا کتابوں میں کہ یہ اللہ کی تسبیح یہ لوگ پڑھتے تھے صبح شام. یہ اللہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ بامبے میں بھی ہوتا ہے مائگریٹ کرتے برڈز، پتا ہے نا مائگریشن ہوتا ہے برڈز کا، آسٹریلیا سے آ رہے، فجی آئی لینڈ سے آتے، نیوزی لینڈ سے آتے، اور وہ مائگریشن کر کے ان کا ایک سیزن ہوتا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے. تو ان سے پوچھا گیا تھا مولا سے کہ یہ امام علی کا واقعہ نہیں ہے، دوسرے امام کا ہے، کہ پرندوں سے کہا کہ تم لوگ اتنا فلائی کر رہے ہزاروں میل، بھوک نہیں لگتی؟ کیا بول رہا یار، میں پیاس نہیں لگتی تم لوگوں کو؟ نیچے تو سمندر ہے. آپ کو عجیب لگے گا یہ روایت، میں خالی آپ کو بتا رہا کہ تسبیح پروردگار کیا چیز. اور مائگریشن تو آج بھی سیزن میں بامبے بھی آتے ہیں کچھ برڈس، یہاں آتے بھی یہاں سے وہاں جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب بھوک لگتی ہے ہم کو، ہم حسین کے قاتلوں پہ لعنت پڑھتے، اور جب پیاس لگتی تو محمد اور آل محمد پہ درود بھیجتے. عجیب بات ہے، محمد اور آل محمد. یار پرندوں کو پتا ہے کہ درود سے کیا کیا ملتا ہے. ہم تکلم میں درود پڑھتے، ایزی لے کے پڑھتے، آہستہ آہستہ صلی اللہ ہمیشہ زور سے پڑھو. تو یہ ایک عجیب روایت ہے عبداللہ بحرینی نے لکھی کہ برڈز کی تسبیح، ان کی تسبیح، ان ہر آدمی کی ایک تسبیح، ہر اللہ کی ایون اینڈ چونٹی، اس کی بھی زبان ہے، اس کی بھی بولی ہے، اس کی بھی لینگویج ہے. وہ لوگ بھی بات کرتے ہیں. اب یہ واقعے میں سنو، وہ لوگ بھی اللہ کی تسبیح کرتے. آپ کو معلوم ان کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی تعریف. عجیب تسبیح ہے یہ. اگر آپ سبحان اللہ کی کثرت سے پڑھو، کثرت سے آپ سبحان اللہ بولتے رہو، اس کی تعریف کرتے رہو بس، تو اللہ تم کو پورے معاشرے میں اتنا دل عزیز بنا دیتا کہ دشمن بھی تمہارے سامنے آئے گا تو مسکرا کے بات کرے گا، اس لیے کہ تم اس کا ذکر کرو. اللہ بولتا میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں. تو جب پہنچے تو سلمان کہتے کہ چونٹیوں کے ایک لائن، اچھا اینڈ جب چلتی ہے تو ایک کے پیچھے ایک چلتی لائن بنا کے، وہ لوگ آ رہے جب مولا میں کھڑا رہے، آ رہے مولا کے گھوم رہے اور واپس جا رہے. پہلے تو میں سمجھا ہی نہیں، اب تو زبان آ گئی تھی مجھے. اب میں نے نیچے غور سے سنا، جو چونٹیوں کا سردار تھا وہ اس بل کے پاس اتنا سا پورا سورہ قرآن میں پورا سورہ نمل، عربی میں نمل چونٹی کو بولتے، پورا اللہ نے ایک سورہ نازل کیا. تو کہا وہ چونٹیوں کا سردار اتنا سا، وہ اپنے وہ سوراخ کے پاس اپنے پیروں پہ اتنے پیروں پہ کھڑے رہ کر اپنی قوم کو بول رہا تھا کہ جلدی باہر آؤ، وہ آیا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آپ سمجھے میری بات؟ ان کو بھی، جانوروں کو بھی احساس ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جس کے چہرے کو دیکھنا نفرت ہے. نہیں، وہ بھی معرفت رکھتے. کیا اتنا جانور میں ہمیں فرق کیا ہے؟ عقل کا فرق. اللہ نے ہم کو عقل دی، جانوروں کو عقل دے. ان کبھی کبھی ہم بھی جانور بن جاتے، نہیں بنتے، بامبے والے نہیں بنتے، میں بول رہا ایک بات. تو ان کی تسبیح سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی کثرت سے. آپ بھی رات میں پڑھے، آپ بھی دن میں پڑھے، آپ بھی اپنے راستوں کو کھولنے کے لیے اللہ کی تسبیح پڑھو. ایک چیز ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو، جتنی تم تسبیح پڑھو گے، کیوں عبادت میری ٹاپک ہے، عبادت میں اضافہ کرنا ہے تو اس کے نام کی تسبیح پڑھو. ہم کو اپنے گڈ ڈیڈز کو بڑھا، صبح اٹھ کے ایک فکر کرنا فجر کے بعد، یہ سوچنا کہ آج میں کتنا چیزوں کو حاصل کروں، کتنا اپنے اکاؤنٹ کو پلس کروں. ہم کو دنیا کے اکاؤنٹ کو پلس کرنے کی فکر ہے. اگر آپ کو صبح سویرے، آپ رات میں کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، اگر آپ کو پتا ہے کہ 6 بجے جاؤں گا تو میرا اتنا بڑا بزنس مل جائے گا، میں جاؤں گا نہیں، سب چھوڑ کے جاؤں گا.
بیوی سے بھی ناراض, اس بچے بھی ناراض, سب بولیں گا نہیں بھائی اتنا پیسہ میرے کو آنے والا, یہ میٹنگ میں تو جانا ہی جانا ہے. ہم جاتے ہیں دنیا کے مال کو لے. میں آپ کو آج آخرت کا مال دے رہا ہوں. کیا بول رہا میں آپ سے؟ میں وہ مال دے رہا آپ کو کہ جو ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا ہے. دنیا کا مال ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا نہیں. جب تک تم زندہ ہو تمہارا مال ہے. ایک دفعہ تمہاری روح نکل گئی, یہ مال کوئی اور استعمال کرے. میں وہ مال دے رہا آپ کو کہ جو آپ کو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر فائدہ پہنچائے گا. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, یہاں پہ بھی فائدہ پہنچائے گا, وہاں پہ بھی فائدہ. اور یہ مال اگر تمہارا زیادہ ہو جائے تو مالک یوم دین, ڈے آف ججمنٹ میں جب اسکیل پہ تمہارا اعمال نامہ آئے گا تو بیڈ ڈیڈز نیچے ہو جائیں گے, گڈ ڈیڈز اوپر ہوں گے. یہ اللہ کی تسبیح ایسی ہے, کچھ نہیں کر سکتے. گاڑی چلاتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے. آپ ایک دن پڑھ کے دیکھو, اسی میں بولتا ایک دن کل پڑھ کے دیکھو, اس کے بعد دیکھو صبح پڑھو اور شام تک دیکھو کہ تم نے کتنی مرتبہ پڑھا اور اس کے بعد تم کو ملا کیا. بعض وقت تو ایسی ایسی چیزیں بتائی گئی کہ جو تمہاری زندگی میں مطلب رسک کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تم سمجھ لے کہ یہاں سے تو نہیں ملے گا, یہ تو میرا ڈیڈ منی ہے, یہ تو پرابلم ہے. سبحان اللہ کی تسبیح, اس کی تعریف کرتے ہوئے سبحان اللہ کی تسبیح اگر کثرت سے انسان پڑھے تو اس تسبیح کی برکت سے اللہ تمہارے ساری ان پریشانیوں کو, ساری ان تکلیفوں کو, ساری ان چیزوں کو کہ جو تم جو بھول گئے وہ ساری چیزیں تم کو واپس کر دیتی. کیوں واپس کر رہا؟ اس لیے کہ تم نے اس کی تسبیح پڑھی. آپ کو معلوم ہے عرب میں جتنے بڑے بزنس مین ہیں, یہاں تو پتا نہیں مجھے, عرب کے جتنے بڑے تاجر ہیں, جتنے بڑے کاروباری لوگ ہیں, وہ انٹر ہوتے اپنے جاب پہ بھی, بڑی بڑی پوسٹ پہ جو ہے جاب پہ انٹر ہوتے وقت بیوی کی تسبیح پڑھ کے جاتے. کون سی تسبیح؟ جو نماز کے بعد ہم پڑھے. کل انشاءاللہ اس تسبیح میں بولوں گا. اور وہاں بیٹھ کے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے, اس کے بعد اپنے کاروبار کو شروع کرتے. انہوں نے کہا, مجھ سے بہت بڑے تاجر نے کہا کہ مولانا ہمارا راز اسی میں. آپ بول رہے کہ ہمارے انٹیلیجنس سے کما رہے, کوئی انٹیلیجنس سے نہیں کما رہے. بازو بھی بیٹھا ہوا, ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے, کاروبار اس کا بھی ہے اس کا بھی ہے. لیکن ایسے ماحول میں اگر اللہ ہم کو دے رہا تو صرف اس کا ذکر کرو, اس لیے اللہ ہم کو عطا کر. صلی اللہ محمد بس میں کیا کروں, وقت میرا تیزی سے نکل گیا اور آئی ڈونٹ تھنک کہ میں لاسٹ تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا. سورہ علم کا آلموسٹ 45 منٹ کی مجلس ہو, مسائل ابھی باقی. تو بہرحال تسبیح الہی, تسبیح پڑھتے رہو, جتنی کثرت سے تسبیح پڑھو گے اتنا اللہ تم. اور ایک چیز بولوں آپ کو, خدا خاصہ کوئی ہارٹ کا پیشنٹ, ذکر الہی کرنے سے سیٹسفیکشن ہوتا, پیس آتا, سٹریس دور ہوتا. سٹریس کے لیے ہم یہ میڈیسن کھا لیں, لیکن سٹریس ذکر الہی سے دور ہوتا. اس لیے کہ یہ میرے جملے نہیں, امام علی کے جملے. دعائے کمیل میں امام علی بولتے ذکر ہو شفا, اللہ تیرا ذکر شفا. اور ایسا میں آزمائنی بات, ایک ہارٹ کا پیشنٹ تھا, یقین کرو, سینے میں تکلیف ہو رہی, اب کوئی ڈاکٹر ہی نہیں, انجائنا تھا, پتہ نہیں کیا بیماری. وی واز ویری انیزی, ہم لوگ وہی تھے. تو اس کے سینے پہ رکھ کر یہ تسبیحات اربع پڑھ رہا تھا. اب میں نے یہ بول کے پڑھا, مولا یہ آپ نے کہا ذکر ہو شفا, آپ نے کہا شفا, اب آپ اس کو شفا دو. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ کسی اور کا جملہ نہیں. دعا کمیل میں آپ ہر سال ہر روز سنتے ہو کہ مولا بول رہے کہ اللہ تیرا ذکر شفا ہے. جو امام علی بول رہے شفا ہے, اس میں کوئی ایفنٹ بٹ نہیں, کوئی شک ہی نہیں. اگر مولا بول رہا کہ اس میں شفا ہے تو صرف شفا ہے. تو آپ سوچو کہ ایسا شفا. افسوس یہی کہ ساری چیزیں معصومین کے ہمارے پاس ہیں, لیکن ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں. ہم سوچ رہے نہیں کہ ہم کو یہ لینا ہے. تو میری ایک ہی خواہش آج گلستان کی 6-7ویں مجلس کہ ذکر الہی کرو. جتنا ذکر الہی کرو گے اللہ تمہارے درجات بھی بلند کرے گا, اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا, اللہ تم کو صحت بھی دے گا, اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا. اللہ ہماری اس صحیح کو, ان مجالس کو قبول فرمائے. اور جتنے گلستان ہند کے مومنین اور مومنات, اللہ ان کی ساری حاجات کو پورا کرے.
اور اس بستی میں، اس گلستان کی بستی میں برکتوں کو، رحمتوں کو نازل، ہر بلا مصیبت سے ان کو محفوظ کر، اور ان کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین، ان کی اس صحیح کو قبول کرے۔ اس لیے کہ یہ ایسے ماحول میں، کووڈ کا ماحول ہے، اس کے باوجود کمال تو یہی ہے یار، ماحول کیسا بھی رہو آزاداری نہیں رکتی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ رک بھی کیا غصہ ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ میں بولتا نا گلستان مومنین شکر ادا کریں کہ تم کو مولانا یہ سعادت دی۔ ہو سکتا تھا کوئی بول دے، کوئی روک دے، کوئی ابجیکٹ کر دے، نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، ایک ہزار چیزیں ہو سکتی، لیکن خاص بی بی کا کرم ہوا کہ سب مل کے کر رہے۔ اور یہ یاد رکھو، تم کو اگر بچائے گی تو یہ عزائے حسین ہی بچائے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت، آپ ماسک لگا لو، کوارنٹین ہو جاؤ، آئسولیشن میں چلے جاؤ، ویکسین لے لو، سب کر لو، اگر امام نہیں بچانا چاہے کچھ نہیں ہوگا، وائرس انٹر ہوگا اور ہمارے پاس آ جائے گا، لیکن بچیں گے کیسا؟ جب بیوی کی دعا تمہارے ساتھ رہے گی۔ حسین کی ماں کی دعا اس جگہ پہ ہوتی کہ جو ان کے بچے کا ذکر کرتے۔ یہ ایام، یہ دن تیزی سے گزرتے جا رہے، آج 18 محرم ہو گئی، کتنی جلدی گزر گئی ہے، کتنی جلدی۔ لاسٹ ویک عاشورہ تھا، عاشورہ بھی چلا گیا، ہم 18 شب 19 میں آ گئے، اب حسین کا 10واں بھی آ جائے۔ دوستو کیا قافلہ جو 11 محرم کو چلا تھا نا، وہ تیزی کے ساتھ کوفے میں پہنچا۔ آپ کو معلوم، جب کوفے میں یہ قافلہ پہنچا، آپ صرف تصور کر کے گریا کرنا، ظالم ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے بڑی آسانی سے بات بولا، سیدانیہ گوشے میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور ابن زیاد نے سیدانیوں کو دیکھا، چوتھے امام کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ مصائب ہو رہے، آپ لوگ ماسک نکال دو، کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ابن زیاد نے کہا ایک وزیر سے جا کے اس قیدی کو بلا کر لے کر آؤ۔ دربار میں قیدی پیش ہو جو زندان سے نیچے سے اوپر آیا، وہ آیا، آ کے ابن زیاد کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو ابن زیاد کے ایک وزیر نے کہا کہ اے مختار، تم اپنے امیر کو سلام نہیں کرتے؟ اشارہ ابن زیاد کی طرف تھا۔ تو مختار نے بھرے ہوئے دربار میں کہا میرا امیر تو حسین ہے، میں صرف حسین کو سلام کرتا ہوں۔ ابن زیاد کی ذلت ہوئی کہ دربار میں قیدی بولا کہ میں تجھے سلام نہیں کرتا، میں حسین کو سلام کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا، ابن زیاد نے کہا کہ مختار کیا تو اپنے حسین سے ملے گا؟ اتنے یقین کے ساتھ کہا تیرا نجس دربار اور میرا آقا کیوں آئے گا یار؟ بس یہ سننا تھا دوستو۔ اس ظالم نے تشتے دلاوے سے کپڑے کو ہٹایا، مختار نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، یقین نہیں آیا، انگڑائی لی کہ آگے بڑھ کر ابن زیاد پہ حملہ کرے، پیچھے سے آواز آئی مختار ٹھہر جا۔ اب جو پلٹ کے دیکھا چوتھا امام زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ امام نے کہا کہ مختار اپنی آنکھوں کو نیچے کر، یہ زینب اور ام کلثوم ہے، یہ سیدانیہ ہے۔ اس نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ تو کہا مولا گھر لوٹ گیا۔ بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی۔ اب یہ جب قافلہ چلا تو ایک ایسی منزل پر، ایک ایسی جگہ پہ جا کے رکا کہ جہاں، بس اسی میں میں مجلس ختم کر رہا، کہ قافلے کی یہ حال تھا، بچوں کا یہ حال تھا کہ ایک ایسی جگہ پہ جا کے رکا جہاں اس گھر کی کنیز رہتی تھی۔ اس کنیز سے، اس عورت سے جا کے وہاں کی عورتوں نے کہا کہ چلو قیدی آئے ہیں، تماشا کریں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں بی بی زہرا کی کنیز ہوں، اور بی بی نے مجھے منع کیا ہے کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہیں کرنا۔ عورتوں نے کہا کہ نہیں، بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے، مدینے کا نام سنا، مولا حسین یاد آ گئے، بی بی زینب یاد آ گئی۔ اس نے آئی تو عجیب قافلہ دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہے، اونٹ پہ چند بیویاں ہیں، اور ایک اونٹ پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک بچی ہے جو بڑی پیاسی ہے لیکن پانی نہیں مانگتی۔ آپ کو معلوم ہے مولا عباس کی شہادت کے بعد سکینہ نے پانی مانگنا چھوڑ دیا تھا۔ جب پانی کو دیکھتی تھی کہتی تھی چچا تم آ جاؤ، میں اب نہیں مانگوں گی پانی تم سے، چچا تم آ جاؤ۔ دوستوں تڑپ تڑپ کے بیوی دعا کرتی تھی چچا میں
میرے پاس آ جاؤ، دیکھو میرے رخسار کیسے ہو گئے۔ عزیزوں یہ بی بی کی کنیز تھی، گھر گئی، گلاس میں کوزے میں پانی لیا، لا کے جناب سکینہ کے سامنے رکھا۔ بچی اتنی پیاسی تھی کہ لوگ چلنے والے ترس کھا رہے تھے بی بی سکینہ پہ۔ رکھ دیا پانی، رکھ کے کہا بی بی اب سننا، جملے طرف کے رونا، رکھ کے کہا کہ بی بی میں نے سنا ہے، اپنی شہزادی سے اشارہ بی بی فاطمہ کی طرف تھا، یہ ان کی کنیز تھی، کہا کہ میری شہزادی نے مجھ سے کہا ہے کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہیں کرنا، اور قیدیوں کی دعا جلدی قبول ہوتی اور یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی۔ بی بی تم یتیم بھی ہو، تم قیدی بھی ہو، تم میرے لیے دعا کرو۔ تو بی بی زینب نے جناب سکینہ سے کہا کہ بیٹی پوچھو اس کی دعا کیا ہے۔ سکینہ نے پوچھا تیری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری دعا یہ ہے جیسے تم یتیم ہوئی ہو، ارے ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا دوسری دعا کیا ہے؟ بی بی نے پوچھا تو کہا میں مجھے دعا کرو کہ اللہ مجھے مدینے کی زیارت کرائے۔ مدینے کا نام سنا، جناب زینب نے سر کو اٹھایا، پوچھا مدینے میں کیا کام ہے؟ تو کہا وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے، وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ بی بی پہچان گئی۔ بی بی نے پوچھا کیا اپنی زینب سے ملے گی تو پہچان لے گی؟ اس نے کہا میں کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے زینب کی خدمت کی ہے۔ بس دوستو زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور کہا کہ ام حبیبہ کہاں پہچانا، ارے میں زینب ہوں، وہ حسین ہے۔ اس نے تڑپ کے کہا کہ بی بی عباس کہاں چلے گئے؟ کہ وہ عباس کا سر ہے، یہ حسین کی یتیم سکینہ ہے۔ سیدی وہ بولو پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ دیکھیے یہ خاص وقت ہے دعا کا، سب آمین بولو۔ پروردگار میری مظلوم شہزادیوں کا واسطہ ہماری یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو اللہ تو معاف کر دے۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہوئی تو اس کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ اللہ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ اللہ زیارات کے راستے کھل جائے اور ہم سب کو اس سال 40 حسین کی زیارت نصیب ہے۔ ایک سورہ فاتحہ گلستان ہند کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، اپنے اپنے والدین، بھائی بہن، رشتہ دار، سب کے لیے، جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔